اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا اللہم اخلصنا بوجہک الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المختارات من اصول القراءات۔ الحمدللہ کتاب کے 2 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا باب ہمارا باب البسملہ ہے۔ باب البسملہ کو سمجھنے سے پہلے رموز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم پڑھیں گے کہ رموز کیا ہوتی ہیں اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم باب البسملہ شروع کریں گے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو ہماری کتاب المختارات ہے اس کے اصل شاطبیہ ہے، شاطبیہ جو کہ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصیدہ ہے، اور جس کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ اس جیسا قصیدہ روئے زمین پر نہ اس سے پہلے کبھی لکھا گیا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد۔ اتنے بڑے امتیاز کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ کتاب میں رموز کا استعمال بھی ہے۔ رموز کیا ہوتی ہے؟ رموز لفظ جو ہے یہ رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے اشارہ کرنا۔ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں امام اور قاری، ٹھیک ہے، جو امام ہے قرات کا امام اور ان کے جو راوی ہیں ان کے نام لینے کی بجائے کچھ حروف استعمال کیے ہیں۔ ان حروف کو استعمال کرتے ہوئے ائمہ قراءات کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کہ بجائے یہ کہنے کے کہ قالون یہ پڑھتے ہیں ان کی جگہ با لفظ حرف استعمال کیا ہے۔ اسی طرح باقی سب کے لیے بھی انہوں نے رموز استعمال کی ہے، جسے وہ کہتے ہیں جعلت ابا جاد علی کل قارئ دلیلا علی المنظوم اولا اولا۔ میں نے اپنی کتاب میں ابا جاد مقرر کر دی ہے۔ ابجاد جو ہے ابجد کے حروف ہیں جو کہ اہل مغرب کے ہاں مشہور تھے، انہوں نے انہیں ہی استعمال کیا ہے۔ یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ اب کیسے رموز استعمال کی گئی ہیں؟ یہ 7 کلمات ہیں۔ ابجد حز حطی کلم نصاع فضق وسط، ابجد حز حطی کلم نصاع فضق وسط۔ رائٹ سائڈ سے دیکھنا شروع کریے، ٹاپ ٹو باٹم پہلی لائن میں 3 کلمات 3 حروف پر مشتمل جو ہے کلمات آپ کو نظر آئیں گے۔ ابجد حز حطی کلم نصاع فضق وسط، یہ جو ہے اباجاد ہے ہمارے پاس، ان کو ہم کہتے ہیں یہ رموز حرفی انفرادی ہیں۔ رموز حرفی انفرادی ہیں۔ حرفی انفرادی کا مطلب کیا ہے کہ ایک حرف بولا جائے گا اور اس سے ایک فرد مراد لیا جائے گا۔ حرفی انفرادی، ایک حرف ایک فرد، ایک حرف سے ایک ہی قاری مراد ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ائمہ قراءات کی ترتیب کیسے ہے؟ 7 ائمہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہر امام 7 امام ہے اور ہر امام کے 2 راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، 2nd 3rd کالم دیکھیں سارے۔ اس میں پہلا جو ہے حمزہ با جیم، ٹھیک ہے، تو پہلا نافع جو ہے یہ امام ہے، اس کے آگے 2 راوی ہیں قالون اور ورش۔ تو جو ابجد حز حطی کلم نصاع فضق وسط یہ ابجاد ہے، ان کا حرف جو ہے پہلا حرف جو ہے اس سے مراد امام ہے، دوسرے حرف سے مراد امام کا پہلا راوی ہے اور تیسرے حرف سے مراد امام کا دوسرا راوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے اس کا فائدہ کہ اس کو رموز کو استعمال کرنے سے کتاب کے جو اشعار ہیں ان میں زیادہ خوبصورتی آ گئی ہے، زیادہ اچھے شعر اور زیادہ اچھا بیلنس ہو گیا ہے۔ تو آپ کتاب میں دیکھیں گے باب البسملہ میں اس کی مثالیں آئیں گی کہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ پڑھتے ہیں بین سورتین بسم اللہ یہ وصل پڑھتے ہیں، بلکہ رموز استعمال کی جائیں گی۔
اور یہ بھی ہے کہ پوری کتاب میں صرف رموز ہی نہیں ہوں گی، کبھی کبھی جو ہے قاری کا یا راوی کا نام بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، کیونکہ رموز جب تک آپ کو یاد نہیں ہوں گی تب تک آپ کو آگے جو ہے نا پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پوری کتاب آگے اس میں بار بار رموز کا استعمال آئے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو سب سے پہلے نام ترتیب سے یاد ہونے چاہیے کہ نافع آتے ہیں، نافع کے ساتھ 2 راوی ہیں قالون اور ورش، پھر مکی آتے ہیں، ان کے 2 راوی ہیں بزی قنبل، پھر تیسرے نمبر پر ابو عمرو بصری آتے ہیں، ان کے 2 راوی ہیں دونی بصری سوسی۔ یہ آپ کو ساتھ کے ساتھ اس طرح امام اور ان کے راوی اچھے سے یاد ہونے چاہیے۔ پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے بجدہز حقی قلم نصاع فدق وسط، تو آ سے مراد نافع ہے، با سے مراد قالون ہے، جیم سے مراد ورش ہے، دال سے مراد مکی ہے، ہا سے مراد بزی ہے، زا سے مراد قنبل ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور یہ آپ نے آج اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے باب البسملہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔